کہ کیا واقعی امریکہ دنیا کا چودھری ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں چودھری؟ ابھی تک تو ہے، یقیناً چودھری ہے، لیکن ویسا چودھری نہیں ہے جیسے 10 سال پہلے تھا، ویسا چودھری بھی نہیں ہے جیسے 1 سال پہلے تھا۔ اس وقت دنیا کی میرے خیال میں سب سے بڑے سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ چودھری کون بنے گا۔ اب 2-4 چودھری اور آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چین جو اپنی چودھراہٹ دکھاتا ہے، روس جو ہے وہ اپنی چودھراہٹ دکھا رہا ہے۔ جو آپ کا سوال ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے 4 جولائی کو پوچھنے کے لیے۔ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک اس کا مطلب جو ہے وہ سینیکل سا ہے کہ یار یہ چودھری کیوں ہے، یہ چودھری کیوں بن گیا۔ اس کا سوال کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یار یہ چودھری کیسے بن گیا۔ بالکل، مطلب سمجھنے کے لیے ایک ملک جہاں دنیا بھر سے جو بھاگے ہوئے نکالے ہوئے لوگ تھے وہ بسے اور وہ پھر دنیا پہ اس طرح چھا گئے۔ دونوں اہم سوال۔ پہلے سوال کا جواب نسبتاً آسان ہے، وہ یہ ہے کہ عالمی سیاست میں بلکہ انفرادی طاقت میں بھی مقصد زندگی کا چودھری ہونا ہی ہوتا ہے۔ ہر بڑی طاقت جو ہے وہ چودھری ہی ہوتی ہے اور وہ چودھری ہونے کی ہی کوشش کرتی ہے۔ امریکہ کی کہانی یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک بحث رہی ہے کہ ہمیں چودھری ہونا چاہیے یا نہیں، لیکن آپ دیکھ لیں اس سے پہلے برطانیہ جو تھا وہ چودھری تھا۔ اس وقت جیسے ہم نے بات کی کہ جنگ تو چودھراہٹ کی ہے، چودھراہٹ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، چودھراہٹ کا مطلب یہ ہے کیونکہ میرے پاس طاقت ہے اس لیے جو میں کہوں وہ کروں۔ یہ ہوتا ہے نا چودھری۔ بالکل ٹھیک۔ چودھری صرف یہ نہیں ہوتا کہ زمین ہوتی ہے، مظاہرے ہوتے ہیں، اس کا جو لفظ ہوتا ہے وہ دوسروں پہ حاوی ہو جائے۔ تو اس وقت اگر آپ روس دیکھیں، اس وقت چین دیکھیں، بھارت اپنی طرح سے سمجھتا ہے کہ میں چودھری بن جاؤں گا اپنے علاقے کا۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں برطانیہ کی جو طاقت تھی وہ چودھراہٹ تھی۔ میں اس وقت جو ہوں آج امریکہ میں نہیں ہوں، مونٹی نیگرو میں ہوں، یورپ میں ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن آج بھی یہاں عثمانی جو سلطنت تھی ترکی کی، اس کی چودھراہٹ کے نشان آج بھی نظر آتے ہیں۔ ہر طاقت، ہر سلطنت جو ہوتی ہے اس کا سیاسی جو گول ہوتا ہے وہ چودھراہٹ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اس پہ اور پھر دوسرے والے پہ آئی ہوپ وی کین کم۔ جو آپ نے بات کی فرسٹ وار کی، سیکنڈ ورلڈ وار کی، اس سے پہلے یقیناً آپ نے صحیح کہا کہ تقریباً 1900 آپ سمجھ لیں ٹیڈی روزویلٹ کے زمانے میں آسے پاسے جو 20ویں صدی ہے اس میں یہ چودھراہٹ جو ہے، جب امریکہ بڑا ہونا شروع ہوا، اس کی کوئی مسل آئی، اس نے دیکھا کہ میں چھینک مارتا ہوں دنیا کو زکام ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر یہ جو ایک آئسولیٹڈ ملک تھا جو باقی دنیا سے بالکل الگ تھا، اس میں ایک یہ ہو گیا کہ ایک تو شوق ہو گیا کہ میں بھی چودھری بنوں، میری بات سنیں، اور دوسرا ایک طرح سے اس کی مجبوری بھی ہو گئی، پہلی جنگ عظیم میں بھی اور دوسری جنگ عظیم میں بھی، کہ وہ اپنی چودھراہٹ دکھائے۔ اور آج بھی ہم اس کے آثار دیکھتے ہیں۔ امریکہ میں بحث رہتی ہے کیونکہ ان کا جو اندر سے ضمیر ہے، جو وہ ہے خمیر ہے، وہ ایک ریولوشنری خمیر تھا کہ ہم برطانیہ سے ہٹ کے ہوئے۔ تو یہ کانورسیشن آف چودھراہٹ جو ہے از اے سمبل آف پاور۔ اور دوسرے پر آتے ہیں کہ وہ چودھری بنا کیسے، یا ہاؤ ٹو بیکم چودھری، بیکمنگ اے چودھری فار ڈمیز۔ چودھراہٹ فار ڈمیز، بالکل اس پروگرام کا یہ نام رکھتے ہیں۔ بہت اچھی بات یار۔ یہ سوال جو ہے آج امریکہ میں بھی سب سے بڑا سوال ہے اور میرے خیال میں دنیا اور ہمارے لیے بھی، ہر ایک کے لیے انٹرسٹنگ سوال ہے۔ چودھری بننے کا جو عموماً طریقہ ہوتا تھا، اور یہ انڈیویجول بھی یہی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بزور بازو، اور امریکہ میں بھی بہت بزور بازو ہے کہ آپ کے پاس جو ہے، آپ کے پاس طاقت آتی ہے، آپ کے پاس قوت آتی ہے، فوجی اور دوسرے آپ ذرائع سے، نیول ذرائع سے آپ اس قوت کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی ایکسپینشن کرتے ہیں۔ دیٹ ہیز بین دی فورس آف ہسٹری انکلوڈنگ آئی وڈ سے امریکہ کے حوالے میں بھی۔ لیکن سب سے بڑا یہ امریکہ کا جو میرے خیال میں ان کا اپنا جو نیریٹو ہے، اور دنیا بھی جو نیریٹو دیکھتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ یار یہاں دیر آر ادر فورسز ٹو، دوسروں میں بھی رہی ہیں، اور ان فورسز میں ایک تو یہ کہ وہ آئسولیٹڈ تھا، اس کی جو جیوگرافی تھی، دونوں طرف ایک بڑا وہ ہے اوشن ہے، ایک طرف اٹلانٹک ہے، ایک طرف پیسیفک ہے، دنیا ہے ہی اپنے پاس سے، ہم اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، یار تم نے جو کرنا ہے کرو۔ 20ویں صدی تک دیٹ سروڈ ویری ویل، کہ ایک بار جب وہ الگ ہو گئے تو ان کو تنگ کرنے والے زیادہ نہیں تھے۔ اوپر چھوٹا سا کینیڈا تھا، بہت بڑا سا، نیچے جو تھا لیٹن امریکہ تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے ملک تھے، اس میں جو تھے وہ اسپینش امپیریلزم تھا، وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ سو اٹ گاٹ دا اسپیس ٹو گرو دوسروں کے پنگے کے بغیر۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ ہم پاکستانی سمجھتے ہیں کہ پنگے کی کیا قیمت ہوتی ہے جب دوسرا آپ سے کرے۔ دوسری جو ان میں بات میرے خیال میں جو سب سے بڑی ہے وہ ہے، آپ اس کو ڈیموکریسی کہہ لیں، کہ جیسی ان کی ٹوٹی پھوٹی ڈیموکریسی، اور سچی بات یہ ہے کہ اٹ مے بی دا موسٹ سکسیسفل ڈیموکریسی، لیکن اٹ از ناٹ دا پرفیکٹ ڈیموکریسی۔ ٹوٹی پھوٹی از این انٹرسٹنگ ٹرمینالوجی دیٹ یو ہیو یوزڈ۔ نہیں،
اس لیے کہ دیکھیں نا ہم کہتے ہیں کہ یار صدر ایسا ہونا چاہیے, پرائم منسٹر ایسا ہونا چاہیے, یہ رول وہ کانسٹیٹیوشن. آپ اگر امریکہ کے رول دیکھیں تو اس میں جتنی آپ کو عجیب عجیب چیزیں نظر آئیں گی, مطلب کہ آپ کا جو صدر ہے وہ میکسیمم ووٹ سے اگر نہ بھی ملے تو ہو سکتا ہے, مثلا ان کے جو سینٹ کے رول ہیں, مثلا ان کے الیکشن کے رول ہیں, لیکن ایک جو ڈیپ وسرل بلیف تھی کہ طاقت کا منبع جو ہے ملک کے اندر وہ لوگ خود ہوں گے, جس بیسس پہ وہ بنا. اس ایکسپیریمنٹ جو اب تقریباً 300 سال کی ہو جائے گی کچھ سال بعد, وہ ایکسپیریمنٹ بہت اہم ہے امریکہ کی چودراہٹ میں اور دنیا کی تاریخ میں. دوسری ایک بات, اس کی وجہ سے ایک انٹرپرینوریل اسپرٹ آئی پہلے دن سے اور آج تک. انٹرپرینوریل اسپرٹ سے میری مراد یہ ہے کہ وہاں کون آئے, وہاں وہ لوگ آئے جو یورپ سے نکالے ہوئے تھے شروع میں, اور وہ جب کوئی دوسرے جاتا ہے نا, جو امیگرینٹ ہوتا ہے یا جو مہاجر ہوتا ہے, اس میں ایک انٹرپرینوریل اسپرٹ ہوتی ہے. وہ گھر چھوڑ کے آیا ہوتا ہے, کیونکہ آسان کام نہیں ہوتا. جو ماٹھا آدمی ہوتا ہے وہ تو گھر پہ بیٹھا رہتا ہے نا, بالکل. جو گھر چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے, وہ انٹرپرینوریل اسپرٹ ہم نے پہلی ویو میں بھی دیکھی, اور بتواتر آپ دیکھیں کہ 20ویں صدی میں 21ویں صدی میں آئی ٹی کے ساتھ جو یہ امریکہ کی ایک مجبوری یا پالیسی تھی کہ دنیا بھر سے لوگ جو تھے وہ وہاں آتے تھے, وہ اپنے ساتھ ایک وہ اسپرٹ لاتے تھے جس سے ماڈرن کیپٹلزم بھی ایجاد ہوا, جس سے انوویشن بھی ایجاد ہوئی, اور بہت بڑی موٹر رہی ہے امریکن اکنامک گروتھ کی یہ عمل کہ اس میں ہر دور میں ایک نئی انفیوژن ہوتی رہی نئی لوگوں کی. وہ پہلے یورپ سے آئے, پھر وہ ایسٹرن یورپ سے آئے, پھر وہ ایشیا سے آئے, پھر وہ چائنا سے آئے, اینڈ دیٹ مینٹ کہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ نیا بلڈ جو ہے وہ بھی آتا رہا. لیکن اصلی جو کہانی آج کے امریکہ کی ہے وہ اسی کشمکش کی ہے کہ یار ہمیں چودھری رہنا ہے یا نہیں رہنا, ایک طرف یہ ہے, اور دوسری کشمکش یہ ہے کیا ہم چودھری رہ سکیں گے.